السلام علیکم۔ آج ہم ڈسکس کریں گے اسرائیل کی تاریخ، اسرائیل کیسے وجود میں آیا اور کن کن ممالک نے ان کو تسلیم کیا۔ اگر آپ چینل پر نیو ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبا لیں تاکہ ہر آنے والی نیو ویڈیو کی اپڈیٹ آپ کو مل جائے۔ یہ 19ویں صدی کے آغاز کی بات ہے جب جمہوریت اپنا سر اٹھا رہی تھی اور پوری دنیا میں نیشنلزم کا بہار آ گیا اور دنیا کو تقسیم کرنے کا عمل شروع ہو گیا۔ اینڈ اسی وقت یورپ میں ایک تحریک کا آغاز ہوا جس کو تاریخ میں زونیسٹ یا زونیزم موومنٹ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ یہ یہودیوں کی ایک مشترکہ تحریک تھی اور جس کا مطالبہ یہ تھا کہ ہم یہودیوں کو فلسطین میں ایک آزاد ملک دیا جائے۔ پہلی جنگ عظیم کے بعد جب مسلم امہ کی اندرونی مخالفت اور بیرونی سازشوں کی وجہ سے خلافت عثمانیہ کا شیرزاں بکھرنے لگا تو مسلمانوں کی باہمی اختلافات اور جھگڑوں کا فائدہ اٹھاتے ہوئے یہودیوں کی اس تحریک نے اور زور پکڑ لیا اور برطانیہ کی مدد سے یہودی دنیا کے مختلف ممالک سے آ کر فلسطین میں آباد ہونے لگے۔ انہوں نے وہاں پہ زمینیں خریدنا شروع کر دیں اور چھوٹے چھوٹے گاؤں بسانا شروع کر دیے جس کو جویش سیٹلمنٹ کہتے ہیں۔ جو ہی یہودیوں کی آبادی اور ان کے سیٹلمنٹ بڑھنے لگے تو انہوں نے مسلمانوں سے جھگڑے شروع کر دیے اور مسلمانوں کو آہستہ آہستہ دیوار سے لگانے لگے۔ پوری دنیا جنگ میں لپٹی ہوئی تھی اور مسلم امہ بکھر چکی تھی، اس لیے فلسطینیوں کی آواز کسی کو سنائی نہیں دے رہی تھی اور اس طرح ان حالات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے یہودیوں کی طاقت فلسطین میں بڑھنے لگی اور ان کے جھگڑے مسلمانوں کی قتل و غارت اور نسل کشی میں تبدیل ہونے لگے۔ جب ان کو لگا کہ فلسطین کے مسلمان کمزور ہو چکے ہیں تو انہوں نے یہ نعرہ لگایا، یہ فلسطین ہمارا ہے اور یہاں پہ سوائے یہودیوں کے کسی اور کو رہنے کا حق حاصل نہیں ہے۔ اور یوں گریٹر اسرائیل کا کانسیپٹ پہلی بار دنیا میں لانچ ہوا، جس کے مطابق مصر کے صحرا سے لے کر مکہ مکرمہ سے ہوتے ہوئے الخلیل تک یہ پورا علاقہ ہمارا ہے جو ہم سے چھین لیا گیا ہے، اور ایک دن آئے گا کہ ہم اس کو واپس لے لیں گے۔ کسی کو اگر کوئی شک ہو تو گریٹر اسرائیل کا نقشہ گوگل میں سرچ کر سکتے ہیں۔ برطانیہ کے بعد فلسطین UN کے کنٹرول میں آ گیا اور انہوں نے فلسطین کو 2 حصوں میں تقسیم کیا۔ فلسطین کا 56% علاقہ یہودیوں کو دے دیا اور باقی 44% علاقہ فلسطینی مسلمانوں کو دے دیا۔ یہودیوں نے UN کے پلان کو تسلیم کر لیا اور اخباروں میں خبریں لگا دیں کہ اسرائیل وجود میں آ گیا۔ The state of Israel is born۔ عرب ممالک نے UN کے اس منصوبے کو ریجیکٹ کیا اور جارڈن، لبنان اور مصر نے اسرائیل پہ حملہ کیا، جس کو عرب اسرائیل وار کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس جنگ کے نتیجے میں جارڈن نے فلسطین کے ویسٹ بینک پہ قبضہ کیا، مصر نے غزہ پہ قبضہ کیا اور اسرائیل نے 78% فلسطین پہ قبضہ کیا۔ اس جنگ کے نتیجے میں 7 لاکھ فلسطینی مسلمان ہجرت کرنے پر مجبور ہو گئے، جس کو تاریخ میں النکبہ یعنی کیٹاسٹرافی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ 1967 میں اسرائیل اور عرب ممالک کے بیچ ایک اور جنگ ہوئی جو 6 دن تک جاری رہی۔ اس جنگ کے نتیجے میں اسرائیل نے 100% فلسطین پہ قبضہ کیا اور ساتھ میں مصر کے کچھ علاقے پہ بھی قبضہ کر گئے۔ یہودیوں نے مصر سے مطالبہ کیا
کہ ہم آپ کو آپ کی زمینیں واپس دے دیں گے اور اس کے بدلے آپ لوگ ہمیں پہچان دے کر ہمارا وجود تسلیم کریں، اور یوں مصر عرب ممالک میں پہلا ملک بنا جس نے اسرائیل کے وجود کو تسلیم کیا۔ لیکن بات یہاں رکی نہیں۔ ویسٹ بینک جو کہ جارڈن نے قبضہ کیا تھا، اسرائیل نے وہاں پہ بھی یہودی آباد کرنا شروع کر دیے تاکہ ویسٹ بینک کو واپس لے لیا جائے۔ یہودیوں کی اس حرکت کو انٹرنیشنل کمیونٹی نے بھی اللیگل قرار دے دیا۔ یہودیوں کے اس مکروہ پالیسیوں کی وجہ سے مسلمانوں میں ایک بہت بڑی تنظیم بنی جس کو تاریخ میں PLO یعنی فلسطین لبریشن آرگنائزیشن کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس کا واحد مقصد کسی بھی طریقے سے فلسطین کو اسرائیل سے آزاد کرانا تھا۔ اسرائیل کے لیے سب سے بڑا چیلنج PLO کا وجود تھا، جو اپنے طریقے سے فلسطین میں لڑ رہا تھا اور جس کا لیڈر یاسر عرفات تھا۔ یہودیوں نے اپنی شاطر پالیسیوں اور پیسوں کا استعمال کر کے PLO کو سبوتاج کرنا شروع کر دیا اور مختلف مذاہب کے لوگوں کو اپنے مقصد کے لیے اس تنظیم میں شامل کیا۔ آخر کار یہودی اپنی چال میں کامیاب ہو گئے اور PLO کو اپنے پسندیدہ لوگوں سے بھر دیا۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ PLO میں آخر میں تمام مذاہب کے لوگ شامل تھے۔ جارج عباس مسیح تھا، PLO میں یہودی تھے۔ PLO ان لوگوں میں سے تھی کہ جنہیں باقاعدہ ثابت کرنے کے لیے کہ ہم مسلمان نہیں ہیں، فلسطین کے شہر میں نعوذ باللہ اللہ کا جنازہ نکالا گیا۔ تاریخ شاہد ہے، اس پہ پڑھ لیجئے گا آپ لوگ۔ اور یوں وہ PLO جو مسلمانوں کی خالص تنظیم تھی، اسرائیل نے اس کو مکمل طور پر آلودہ کیا۔ یاسر عرفات کی سربراہی میں امریکہ کے کیمپ ڈیوڈ میں یاسر عرفات نے اسرائیل کے ساتھ خفیہ طور پر ایک معاہدے پر دستخط کیے جس کو اوسلو ایگریمنٹ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، جس میں باقاعدہ یاسر عرفات نے اسرائیل کے وجود کو تسلیم کیا اور یوں اپنے فلسطینی بھائیوں کی پیٹھ میں چھرا گھونپ دیا۔ PLO کے لیڈر یاسر عرفات کا یہ منافقانہ رویہ دیکھ کر فلسطینی مسلمانوں نے ایک اور تحریک کا آغاز کیا جس کو حماس کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، جو آج کل فلسطین کی آزادی کے لیے لڑ رہے ہیں۔ آج کل تقریباً تمام مسلم ممالک نے اسرائیل کو تسلیم کر لیا ہے۔ ایران نے 1948 میں، ترکی نے 1949 میں، اردن اور مراکش نے 1994 میں، ماریشس نے 1999 میں، قطر، ٹونس اور عمان نے 1996 میں، انڈونیشیا نے 1993 میں تسلیم کیا اور ان کے ساتھ اچھے سفارتی تعلقات بھی قائم کیے ہوئے ہیں، اور آج 2020 میں یونائٹڈ عرب امارات نے بھی تسلیم کیا۔ پاکستان اور سعودی عربیہ دو ایسے ممالک ہیں جنہوں نے ابھی تک اسرائیل کے وجود کو تسلیم نہیں کیا۔ آئندہ چند مہینوں یا سالوں میں پاکستان پہ بھی پریشر بڑھے گا اسرائیل کے وجود کو تسلیم کرنے کے لیے۔ اسرائیل کے وجود کو تسلیم کرنا فلسطین کے وجود سے انکار کرنے کے برابر ہے اور ان فلسطینی مسلمانوں کے ساتھ ظلم ہے جو پچھلے کئی سالوں سے اسرائیل سے اپنے ہی ملک میں آزادی کے لیے لڑ رہے ہیں۔